نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم انشاءاللہ صبر اور شکر کے موضوع پر بات کریں گے۔ یعنی آج ہم اس عنوان اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے والوں کی اور خوشیوں اور نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والوں کی کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ صبر اور شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، صبر اور شکر کہتے کس کو ہیں۔ تو ہم یاد رکھیں، اہل لغات نے، ڈکشنری والوں نے لکھا ہے کہ صبر کے لغوی معنی آتے ہیں روکنا اور برداشت کرنا، اور شریعت میں صبر کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی عقل کے اوپر غالب نہ آنے دے۔ یعنی اگر مصیبت اور پریشانی آ بھی جائے تو وہ اس مصیبت اور پریشانی میں عقل سے کام لے، اپنی نفسانی خواہشات سے کام نہ لے۔ اسی کا نام ہے شریعت کے اندر صبر کرنا۔ صبر کا مفہوم علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، کوئی انسان کسی الجھن میں مبتلا ہو بھی جائے، تو اس انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خودکشی جو ہم لوگ کر لیتے ہیں، یہ نفسانی خواہشات پر ہی عمل کرتے ہیں۔ ہمارے نفس نے کہا کہ اس پریشانی سے بچنے کا راستہ ہے کہ موت کو گلے لگا لو، ہم نے خودکشی کر لی۔ شریعت کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئی ہے، آپ اگر کسی دنیاوی الجھن کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ اللہ رب العزت کی رحمت والی ذات سے امید رکھیں، آپ اپنی نفسانی خواہش کے اوپر عمل نہ کریں۔ اسی کا نام ہے صبر کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی خوشخبری دی ہے، ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اہل لغات نے لکھا ہے کہ شکر کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی آدمی کے احسان کے بدلے میں اس کی تعریف کریں۔ یعنی اگر کسی انسان نے ہمارے اوپر کوئی انعام کا، احسان کا، بھلائی کا معاملہ کیا، تو ہم اپنے دل اور اپنی زبان سے اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہم اس کو جزاک اللہ، تھینک یو جو بولتے ہیں، یہ اسی لیے بولتے ہیں کہ اس کی بھلائی سے ہمارا دل خوش ہوا اور ہم اس کی بھلائی سے مطمئن ہوئے۔ اسی کا نام ہے شکر کرنا۔ ان دونوں پر تھوڑی تفصیل سے آج ہم بات کریں گے، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ہے، ہم سمجھیں کہ صبر اور شکر دونوں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اسلام کے اندر صبر اور شکر کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ کے یہاں صبر اور شکر کرنے والوں کی کتنی زیادہ عظمت ہے۔ ہم اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک پہلے زمانے سے جو ہمارے دانشور
ریسرچ اسکالر، علماء، محققین گزرے ہیں، ان کے درمیان میں ایک گفتگو رہی ہے، ایک بحث رہی ہے اس موضوع پر کہ صبر اور شکر میں کون زیادہ افضل ہے، یعنی کس کا مقام زیادہ بڑا ہے، صبر کرنے والا زیادہ اہم ہے یا شکر کرنے والا زیادہ اہم ہے۔ اس پر باضابطہ بحثیں ہوئی ہیں، کتابوں میں یہ ٹاپک لمبی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ صبر شکر سے زیادہ اچھی چیز ہے، یعنی صبر کرنے والوں کا مقام شکر کرنے والوں سے زیادہ ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے اس کے الٹی ہے کہ شکر کرنے والوں کا مقام اللہ کی نظروں میں صبر کرنے والوں سے زیادہ ہے، یہ دوسری رائے۔ اور تیسری رائے محققین کی، ریسرچ اسکالروں کی اس میں یہ ہے کہ ان دونوں میں کسی کو کسی کے اوپر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، یعنی نہ صبر شکر سے افضل ہے نہ شکر صبر سے افضل ہے، بلکہ صبر اور شکر شریعت کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ اور یہ بات زیادہ معتبر لگتی ہے، کیوں؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور مقولہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، عربی زبان میں وہ لکھا ہوا ہے کہ لو کان الصبر والشکر بعیرین، کہ اگر صبر اور شکر دو سواری ہوتے، دو اونٹ ہوتے، تو ما بالیت ایہما رکبت، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس والے اونٹ کے اوپر، کس والی سواری کے اوپر سوار ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ صبر اور شکر دونوں اللہ کی نظروں میں بہت بڑی نعمت ہے، اور صبر اور شکر دونوں کی، یعنی جو آدمی صبر کرتے ہیں اور جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کے بعد خوشیوں پر شکر بھی کرتے ہیں، دونوں کی اللہ کی نظروں میں بہت بڑی ویلیو ہے۔ ان دونوں کا اللہ کی نظروں میں بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بچوں کے اوپر کاروباری الجھن تو نہیں آتی، امتحان میں، ایگزام میں فیل ہونے والی مصیبت آ جاتی ہے، اور جب بڑے ہوتے ہیں ہم تو ہمارے اوپر کاروباری اور گھریلو مصیبتیں اور پریشانیاں اور الجھنیں آ جاتی ہیں۔ تو ہم یاد رکھیں، ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے نمٹنے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم خودکشی کریں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نمٹنے کا حل یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اعلان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو کچھ خوف کے ذریعے سے ضرور آزمائیں گے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہارے دشمن کا خوف تمہارے ذہن کے اوپر اتنا زیادہ سوار ہو جائے گا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دشمن کا خوف اس آدمی کے اوپر آیا ہے، یہ اس خوف کے اندر مبتلا ہونے کے بعد اللہ کے اوپر جاتا ہے یا دنیاوی الجھنوں میں مبتلا ہو کر کے کسی غلط راستے کو فالو کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دشمنوں کے خوف کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے۔ آگے فرمایا والجوع، کہ ہم تم کو بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے والجوع کی تفسیر میں کہ ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، رزق کے راستوں کو اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے تحت بند کر دیتے ہیں، آمدنی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ آدمی اتنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر پر روٹی کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، بھوک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس خطرناک جرم کا ارتکاب کر لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بھوک کے ذریعے ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں، اور نعمتوں کو لے کر کے بھی اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
کہ ہم تم کو مالوں میں کمی کر کے بھی ضرور آزمائیں گے۔ مالوں میں کمی کا مطلب لاک ڈاؤن میں صحیح کر کے سمجھ میں آ گیا۔ ایک آدمی ہے، آمدنی کا ذریعہ ختم، جو اس کی جمع پونجی تھی وہ بھی ساری ختم، قرض میں مبتلا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس آیت کو ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزارے کہ اللہ نے قرآن کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا کہ ہم مالوں میں کمی کر کے بھی تم کو آزمائیں گے۔ اگر ہم اس پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں تو یقین کرنے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ وہ ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں ہی اللہ نے ان کو خوب دولت سے نوازا ہے۔ ان کو شکر کرنا چاہیے اور ان کو صبر کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تم کو جانوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے۔ جانوں میں کمی کا مطلب بہت مختصر سے انداز میں یوں سمجھے کہ ہم کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا فیملی کا کوئی بھی ممبر دنیا سے ہمارے سامنے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے بھی تم کو آزمائیں گے، لہذا تم صبر کرو۔ آگے فرمایا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے کہ تمہارے جو پھل ہیں، پھل کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا کاروبار فروٹ کا ہے، کھیتی باڑیاں ہیں اس کی، اگر ان پر کوئی آسمانی مصیبت آ جاتی ہے جس کی بنیاد پر اس کے پھل کم ہو جاتے ہیں، کھیتی باڑی میں نقصان ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے ذریعے بھی تم کو آزماتے ہیں، لہذا تم کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے گا کہ صبر کتنی اونچی چیز ہے اور صبر کرنے والوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اسی آیت میں حکم دیا اور یہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اے نبی آپ ان مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ آپ دیکھیے گا ایک آدمی تو پریشانی میں مبتلا ہے اور اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں اس سے کہہ دو خوش ہو جائے، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے دونوں باتوں میں بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی مصیبت میں الجھن میں مبتلا ہے اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے نبی تم اس سے کہہ دو کہ تم صبر سے کام لو اور خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کی خوبی یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، یعنی ہمارا دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے، حتیٰ کہ ہماری جان بھی ہم اس کے مالک نہیں ہیں، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس انسان کو وہ پریشانی والی بات سن کر، ٹینشن والی خبر کو سن کر کے یہ جملہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں گے آپ لوگ، ہمیں کسی نے فون کیا اور فون کر کے بتلایا کہ یار اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے کسی گھر کے آدمی کے بارے میں بتلایا اس پر یہ پریشانی آ گئی، فوراً ہم کو سن کر کے کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ تم نے جو ہم کو مصیبت اور پریشانی کی خبر سنائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کیوں ہے اللہ کی طرف سے؟ ہم جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان اور انسان موجود ہیں، وہ سب اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں، ہماری جان بھی اللہ رب العزت کی ہے، اور ہمارے پاس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہم یہاں اس بات کو بھی سمجھیں کہ چونکہ ہماری جان ہماری اپنی نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ ہم جس طریقے سے چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں اس کو ختم کر دیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام کیوں ہے؟
اسلام میں اتنا بڑا گناہ اور جرم عظیم اس کو کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب آپ ان پوچھنے والوں کو دیں اور بتلائیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو اپنے طریقے سے ختم کر ڈالیں، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ اور جرم عظیم ہے۔ دوسری بات ہم یہاں یہ بھی سمجھیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات میں آج کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں، ابھی سنڈے کو تفسیر تھی، تفسیر کے بعد جب میں باہر نکلا، اسلم بھائی بیٹھے ہیں اور بھی آگے ایک دو صاحب ملے، انہوں نے مجھے بتلایا کہ لوگ اس طریقے کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں چینلوں پر، اور ہم اس طریقے کی باتوں کو سنتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنا چونکہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے، حرام ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہتے ہوئے ملیں گے کہ صاحب خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ نعوذ باللہ، حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسلام جیسے مقدس اور عظمت والے مذہب کے بارے میں اپنی طرف سے خواہ کوئی بھی بات کیوں کہہ دیتے ہیں۔ جب اس قسم کی باتیں میں سنتا ہوں تو مجھے تو بخاری کی وہ روایت یاد آتی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ صحیح علم والے نالج فل بندے دنیا سے اٹھ جائیں گے، اللہ علم کو دنیا سے اٹھا لیں گے، اور زمانہ وہ آئے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا کہ لوگ جاہلوں کو، کم علم والوں کو اپنا پیشوا اور اپنا مقتدی بنائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، لوگ ان سے دنیا کی اور دین کی باتیں معلوم کریں گے، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوگا، اور وہ دین کی باتیں دھڑالے سے بیان کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ اس بات کو سن رہے ہوں گے نیچے اوپر سب جگہ، ہم سمجھیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھتے ہی نہیں۔ زمانہ اتنا فاسٹ ہوا کہ اپنا یوٹیوب کھولا اور اپنا وہیں پر کوئی بات سن لی اور مارکیٹ میں اسی کو ہم نے چلتا کر دیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کتابوں کی اسٹڈی کریں، آپ دیکھیے گا تحقیق کرنے والوں نے، ریسرچ اسکالروں نے کیا کیا لکھا ہے اس کے بارے میں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، جن کی کتابوں کو دیکھ کر مفتی لوگ فتوے لکھتے ہیں۔ انہوں نے فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 211 پر باضابطہ یہ جملہ لکھا ہے، خود ان کے الفاظ ہیں کہ من قتل نفسہ ولو عمد یغسل ویصلی علیہ وبہ یفتیٰ، کہ جو آدمی اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، خودکشی کر لے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو غسل دے، جیسے نارملی موت مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے، خودکشی کرنے والوں کو بھی وہ غسل دے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں اس کو دفنائے۔ کس نے لکھا؟ اس امت کے بہت بڑے فقیہ نے، اپنی طرف سے نہیں لکھا، قرآن و سنت کی وجہ سے لکھا، اور آگے لکھا وَبِهِ يُفْتَىٰ، تحقیقی بات یہی ہے جس پر تمام امت کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ یہاں تک فتوے کی کتابوں میں مفتیان کرام نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لے اور لوگ یہ سمجھ کر کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفنا دیں گے، تو جس محلے کے اندر وہ انسان رہتا تھا اس محلے کے تمام ناگرکوں کو اللہ تعالیٰ گناہ میں مبتلا کریں گے۔ کیوں؟ آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ کا پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب محلے کے کچھ لوگ اگر اس فرض کو ادا کر لے، سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو محلے کے تمام رہنے والے لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ ٹاپک تو ختم ہو گیا کہ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں۔ یہاں تک کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ اگر اس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر آپ نے دفنا دیا، محلے کے تمام لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے۔
یہاں ہم ایک بات اور سمجھیں کہ ایک روایت ہے مسند احمد میں 20,891 نمبر کی، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے تیروں کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا، ان رجلا قتل نفسه بمشاقص۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا تھا اما انا فلا اصلی علیہ، کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ اس روایت کو ظاہری طریقے سے پڑھ کر ہمارے عام لوگ یا کم علم والے یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تو ہمارے لیے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب وہ ہے جو اس امت کے بہت بڑے محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تاکہ امت کے اندر یہ پیغام اور میسج پہنچے کہ خودکشی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، اور قیامت تک آنے والے مسلمان اس روایت کو سننے کے بعد خودکشی جیسے گناہ سے دور رہے۔ اس مصلحت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ اگر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ حرام کام ہوتا، گناہ ہوتا اور جائز ہی نہ ہوتی تو آپ بتلائیے کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو منع نہیں کرتے؟ ایک بھی حدیث کسی کتاب میں ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے یوں کہا ہو کہ اس نے خودکشی کری ہے لہذا میں بھی نہیں پڑھتا تم بھی مت پڑھو۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی موجودگی میں صحابہ نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ کے بعد اس کو دفنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی نے اس مصلحت کے تحت نہیں پڑھی تھی جو میں نے ابھی بتلائی۔ اس لیے ہم اپنا عقیدہ درست کریں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی اس انسان کی، اور نماز جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز جنازہ استغفار کا نام ہے۔ نماز جنازہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میت سامنے ہے، دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اے اللہ آپ ہمارے اس مردے کی بھی مغفرت فرما اور جو امت میں زندہ لوگ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے یعنی استغفار کرنے سے منع نہیں فرمایا تو ہم یہ کیوں سوچنے لگتے ہیں کہ صاحب خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک اور بات ہمارے درمیان میں پتہ نہیں کیسے اور کہاں سے مشہور ہو جاتی ہے کہ صاحب خودکشی کرنے والا کبھی بھی دوزخ سے باہر نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ شاید ایسا کہنے والے اللہ کے ڈائریکٹ ٹچ میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اس کو کبھی دوزخ سے تو نہیں نکالیں گے؟ کہ نہیں نکالوں گا، پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ خود اس بات کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ تم سے پوچھنے کے بعد میں یہ ڈیسیجن لے گا۔ اللہ کی رحمت کتنی اونچی ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ موقع نہیں ہے، ورنہ میں رحمت والی حدیث اگر پڑھتا تو آپ خوش ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، امت میں خوشخبریاں دو، امت کو نفرت میں مبتلا مت کرو۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے بڑھتی ہے، اور کل قیامت کے دن شیخ سعدی نے لکھا ہے رحمت خدا بہانہ می جوید، فارسی میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرے گی، اور اگر کسی انسان کے اعمال نامے میں معمولی سی بھی نیکی ملے گی اسی نیکی کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ دراصل ایسا کہنے والے ایک روایت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ بڑی مشہور روایت ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں وہ موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من تردى من جبل فقتل نفسه
کہ جو آدمی اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کر کے ہلاک کر لے، یعنی پہاڑ سے کود کر کے خودکشی کر لے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی دوزخ کی آگ میں جلے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور ہمیشہ وہ آدمی پہاڑ سے گرتا رہے گا، یعنی اس کو یہی سزا دی جاتی رہے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، میں پہلے پوری روایت پڑھوں پھر اس کے مفہوم کو ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر کہ جو آدمی اپنے آپ کو زہر پی کر کے ہلاک کرے، یعنی زہر پی کر کے خودکشی کرے، آپ نے فرمایا وہ بھی دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کا وہ زہر جو دنیا میں اس نے پیا تھا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ دوزخ کی آگ میں زہر کو پیتا ہی رہے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے اپنے آپ کو کسی دھاردار ہتھیار سے، چاقو وغیرہ سے، تیر وغیرہ سے قتل کیا، اس کا وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو اپنے پیٹ میں ڈالے رہے گا اور ہمیشہ وہ دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ یہ تین باتیں اس حدیث میں آپ نے بیان فرمائی۔ یہاں ہم دو باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کے دماغ میں خودکشی کرنے کا کیڑا اٹھے، یعنی اگر مصیبت میں مبتلا ہو کر وہ یہ چاہے کہ میں اپنے نفس کی خواہش پر عمل کر لوں اور خودکشی جیسے خطرناک جرم کا ارتکاب کر لوں، اس مسلمان کو چاہیے، اس کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ روایت اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر اسی گناہ کے ذریعے، اسی عمل کے ذریعے اس کو سزا دیتے رہیں گے جس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا۔ وقت نہیں ہے، میں ان میں سے ایک مثال کے ذریعے اس کو تفصیل سے سمجھاؤں۔ ایک آدمی نے چاقو اپنے پیٹ میں مار کر یا اپنی گردن کو کاٹ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ اب آپ بتلائیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ختم کر لیں۔ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ اب تو پچھتا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی سکون نہیں پایا تو کہاں جاؤ گے۔ آپ تصور کریں کہ جتنی دیر میں ہم نے اپنی گردن کی رگوں کو کاٹا، ایسا تو ہے نہیں کہ چاقو رکھا اور ختم، بھائی 10-20 سیکنڈ، ایک آدھ منٹ تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ بتلائیے۔ ایک آدمی نے پھانسی کا پھندا پنکھے میں لٹکایا، کڑھے میں، عام طور پر لوگ ایسے ہی خودکشی کرتے ہیں، اور نیچے اسٹول رکھا، الجھن میں مبتلا ہو کر اس نے اسٹول پر لات مار دی اور تڑپتا رہا۔ آپ ذرا یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں دیکھیے گا، اور اس سے اگر کوئی یہ کہے، یعنی اگر کوئی آدمی پنکھے پہ لٹکا ہو پھانسی پر اور وہ پھڑک رہا ہو مچھلی کی طرح، اس سے کہے کہ بتلاؤ بچا لے، فوراً کہے گا ضرور بچا لو۔ کیوں؟ اس سے تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگ سکتے، تصور نہیں کر سکتے ہم اس کا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے دنیا کے اندر جس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوگا، جہنم کی آگ میں، ایک تو جہنم کی سزا، نعوذ باللہ، پھر جس کام کے ذریعے تم نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا ہمیشہ تمہیں وہی کام بھگتنا پڑے گا۔ ایک آدمی ہے وہ جو 10-20 سیکنڈ ہم مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوزخ کے اندر ہم اسی طرح تڑپتے رہیں گے۔ اگر گردن کو کاٹ کر کے ہلاک کیا تھا تو گردن کو کاٹتے ہی رہیں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ جہنم کے اندر ہم موت بھی اگر پکاریں گے تو موت نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ ایک جہنمی یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس جہنم کی سزا سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھے موت آ جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں موت نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ بات ہم سمجھے خودکشی کرنے سے پہلے، اور دوسری بات اس روایت کی تشریح میں ملا علی قاری نے جو لکھی ہے وہ سمجھے۔ اس روایت کو سمجھ کر یا پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں غالباً کہ شاید وہ آدمی کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ اس کو دوزخ کی سزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ جو اس حدیث کے الفاظ ہیں خالداً مخلداً فیہا،
اس کے مطلب میں دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک مطلب تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ایک لمبے زمانے تک دوزخ میں رہے گا، اور جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اس کی سزا مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی بہانے کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور دوسرا مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کو جائز اور حلال سمجھ کر کے کرے گا، یعنی ہے تو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، قرآن و حدیث کو ماننے والا، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے آپ کو مار ڈالنا نعوذ باللہ جائز ہے، تو چونکہ اس نے اس غلط کام کو، جو غلط کام قرآن و حدیث نے حرام کیا ہے، جائز سمجھ کر کے کیا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ والی ہمیشہ والی سزا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اسلام کی غلط تشریح سے دور رہیں، اور خاص طور پر یہ جو ابھی عائشہ نامی لڑکی نے احمد آباد میں خودکشی کی ہے، اس کے تعلق سے اس وقت جو میڈیا کے اندر، خاص طور پر سوشل میڈیا میں، ہم مسلمانوں کے تعلق سے جو ایک غلط میسج دیا جا رہا ہے، جو دور اندیش لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ میسج کیا ہے؟ آپ نے خوب اس کو مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ صاحب آنے لگی یہ خبریں کہ مسلمان مذہب اتنا غلط مذہب ہے کہ ان کے یہاں جہیز کی بنیاد پر لڑکیاں مجبور ہو کر خودکشی کرتی ہیں۔ میں اگر ان سے یہ سوال کروں تو شاید وہ جواب نہ دے سکے کہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں خودکشی کا جو ریشو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہے، اور مسلمانوں میں جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں اور غیر مسلموں میں، کیا وہ سب جہیز کی بنیاد پر پنگوں کی وجہ سے کرتے ہیں؟ آپ دور مت جائیے، وقت ہوتا اگر میں 1 گھنٹہ پچھلے 1 سال کی خبروں کو آپ کے سامنے ذکر کرتا کہ اخباروں کی جو خبریں ہیں ان کا ریشو کیا ہے۔ 2% بھی خودکشی کے واقعات 100 میں سے ایسے نہیں ہیں جو جہیز کی بنیاد پر ہو۔ کیسے؟ آج کا اگر آپ راشٹریہ سہارا اردو اخبار پڑھیں تو اس میں آپ کو اسی گجرات کی خبر ملے گی۔ آج کے اخبار کی بات کر رہا ہوں، پہلے پیج پر کہ گجرات کے ایک شہر میں 6 انسانوں نے اپنی فقر و فاقہ کی بنیاد پر زہر کھایا۔ آج کی خبر اسی احمد آباد کی، اسی گجرات کی۔ کتنے لوگوں نے؟ 6۔ مسلمان نہیں ہیں، وہ غیر مسلم ہیں۔ اور کیوں کھایا؟ جہیز کا دور دور تذکرہ نہیں، اس لیے کھایا کہ کاروباری طور سے وہ فیملی ٹوٹ چکی تھی، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے آپس میں مشورہ ہوا، اور مشورے کے بعد یہ طے ہوا شوہر بیوی میں کہ چلو ہم کوکو کولا لاتے ہیں ٹھنڈا، اور اس میں زہر ملاتے ہیں، اور وہ خود بھی پیتے ہیں، بچوں کو بھی پلا دیتے ہیں۔ چنانچہ مشورے کے بعد دنیا کی الجھنوں سے بچنے کے لیے اس غیر مسلم فیملی نے خودکشی کی زہر پی کر، لیکن اللہ نے ان میں سے 3 کو بچا لیا اور 3 کو ہاتھوں ہاتھ دنیا سے اٹھا دیا۔ اس کے علاوہ ابھی آپ کو پتہ ہوگا ہماری کالونی کا ہی واقعہ کچھ دنوں پہلے کا، ایک بچے کو اس کی ماں نے موبائل پر گیم کھیلنے سے منع کیا، وہ بچہ انڈر پریشر پہنچ گیا اور اس نے جا کر کے اپنا خودکشی کر لی۔ تو یہ خودکشی کیوں تھی؟ کیا جہیز کی بنیاد پر ہے؟ یہ احمد آباد کی جو آج کی خودکشی ہے، کیا یہ جہیز کی بنیاد پر ہے؟ اس کے علاوہ ابھی چند دنوں پہلے کی نوئیڈا کی خبر، ایک MBBS سرجن ڈاکٹر، لاکھوں میں اس کی انکم، اس کی وائف آلسو ڈاکٹر، لاکھوں میں اس کی انکم، ہاسپٹل چلاتے ہیں، آپس میں دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، دونوں میں کمیونیکیشن گیپ تھا بہت دنوں سے۔ تو شوہر میاں نے، جو ڈاکٹر صاحب ہیں، سرجن صاحب ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی ان کی انکم ہے ماشاءاللہ، اور اپنا فلیٹ سے نیچے کود کر کے خودکشی وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہم اسلام کے تعلق سے جو بھی غلط میسج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں پھیلنے جا رہا ہو، اس کو روکنے کے لیے اپنے اپنے استر پر، اپنے اپنے طریقے سے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے، جہیز ایک لعنت ہے اس سماج کی، اس پر مستقل تقریر ہونی چاہیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اور کس حد تک جائز ہے، یہ ایک الگ عنوان اور ٹاپک ہے۔ لیکن میرا اپنا ماننا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو یہ بتلائیں گے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، خودکشی کا گناہ اس کو بتلائیں گے، سزا بتلائیں گے، تو یقین جانیے اگر ہماری بچی کو سسرال میں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، وہ ان پر صبر کرے گی اور خودکشی جیسے خطرناک جرم کا ارتکاب نہیں کرے گی۔ جتنی بھی لڑکیاں اور جتنے بھی بچے اور نوجوان اور انسان اور مسلمان خودکشی کرتے ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے خودکشی کرتے ہیں کہ ان کو خودکشی کے گناہ کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ خودکشی کرنے کے بعد ہم دنیا کی زندگی کو تو ختم کر لیں گے لیکن آخرت میں کیا سزا ملے گی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دے دی، اپنے بچوں کو ہم نے یہ آیتیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں دوران گفتگو بتلا دی کہ اللہ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر کتنے ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں ہمیں ان پر صبر کر لینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اگر ہم نے یہ بتلا دیا کہ ہمارے نبی جو نبیوں کے سردار تھے، جن کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، وہ مصیبتوں پر صبر کرتے تھے، تو پھر ہمارے بچے یقین جانیے گا انشاءاللہ خودکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بچوں کو بتلائیے کہ نبی جو اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوذَى أَحَدٌ، کہ اس دین کی خاطر اللہ کے لیے جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی، دنیا کے اندر اتنی تکلیفیں کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا وہ نبی جس کو بارہا اللہ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی کہ اے نبی اگر آپ اشارہ کریں تو ہم احد پہاڑ کو سونا بنا دیں۔ وہ نبی 2 مہینے جس کے گھر میں چولہے نہیں جلے۔ اگر ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبیوں کے سردار کے گھر میں اتنی بھوک مری آ جاتی تھی کبھی کبھی، چاہے وہ ان کی اپنی وجہ سے تھی، یعنی وہ اختیاری طریقے سے تھی کہ بہت دنوں تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو پھر ہمارے بچے اپنے نبی کی سنت کو فالو کریں گے، ان کی زندگی سے ایک راستہ اختیار کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر ہمارے بچے اس خطرناک جرم کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں خاص طور پر، میں نے سنڈے کو بھی یہ بات کہی تھی کہ گھروں کی تعلیم کے اوپر ہم زور دیں، یہ بیسک چیز ہے۔ ہم اپنے گھروں پر اگر اسلام کی کتابوں کی، قرآن کی تفسیر کی کتابوں کی بیٹھ کر اپنے بچوں کو لے کر کے تعلیم کریں گے تو بچوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہوگی کہ مصیبتیں آنے پر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہم کو کیا پیغام اور میسج دیا ہے، اور جب ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہوگی تو پھر انشاءاللہ بچے کوئی گناہ کا تصور نہیں کریں گے، اور جب بچے کوئی حرکت نہیں کریں گے ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم خود تو یہ باتیں مسجد میں یا ادھر ادھر علماء سے سن لیتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو ان باتوں کا عطا پتہ تک نہیں ہوتا۔ ہماری بچیاں جو خاص طور پر اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن لینے کی تمنا کرتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر، کچھ بھی بنتی ہے، اگر آپ نے ان اسلام کی شہزادیوں کو اعلیٰ درجے کی اسلام کی تعلیمات دینے کا شوق پیدا کرا دیا، اتنا بھی اپنے بچوں کو آپ نے اگر شوق دلا دیا کہ وہ بچیاں روزانہ اپنے دلی جذبے کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کی تفسیر انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے، تفسیر موجود ہے۔ اگر ہماری یہ ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، جج، اعلیٰ درجے کی ڈگریاں لینے والی مسلم بچیاں قرآن کی خود اسٹڈی کرے گی، تفسیر پڑھے گی، ترجمہ پڑھے گی، اسلام کی کتابوں کی اسٹڈی کرے گی، تو یقین جانیے گا ان کے ایمان پر یونیورسٹی اور کالج میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اور نہ وہ کبھی کسی غلط قدم کو بوسہ دے سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اس خطرناک جرم کے ارتکاب سے پوری انسانیت کی اور خاص کر امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ قاسم بجنوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔